اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ الطیبین الطاہرین وعلی ازواجہ امہات المؤمنین وعلی التابعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام اوراق کے ساتھ عامر تحسین حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، انسان کو ہمیشہ اپنی اصلاح کی ضرورت رہتی ہے اور وہ اپنی اصلاح کے لیے مختلف اہل علم و دانش اور بزرگان دین سے رہنمائی کا متلاشی رہتا ہے۔ انسان کی یہ ضرورت اس غرض سے ہوتی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میں کسی رہبر و رہنما کا دامن تھام کر پیغام الہی اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے آپ کو معمور و منور کر سکوں، اور اس کی زندگی میں پھر اس کے بعد ایک انقلاب پیدا ہو جائے اور وہ معاشرے کا ایک بہترین انسان بن کر لوگوں کے لیے مثال بن سکے۔ انسانوں پر اس محنت کے لیے بزرگان دین نے اپنا جو کردار ادا کیا وہ یقیناً بے مثال ہے۔ بزرگان دین کون تھے، ان کے سلاسل کیا تھے، یہ تو ایک طویل موضوع ہے، لیکن آج ہم جس کتاب پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں یہ کتاب صوفیہ نقشبند یعنی سندھ کے حوالے سے، سندھ کے صوفیہ نقشبند کے حوالے سے یہ کتاب آج میرے پاس موجود ہے۔ اس کتاب کے مصنف کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ڈاکٹر صاحبزادہ ابوالخیر محمد زبیر صاحب۔ آپ کی سیاسی خدمات، آپ کی مذہبی خدمات، آپ کی سماجی خدمات سے کون واقف نہیں ہے؟ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ آج آپ ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے، گو کہ آج ان کے پاس وقت بہت مختصر تھا، باوجود اس کے اپنی مصروفیات میں سے آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمارے اس ایئر وائی کیو ٹی وی کے پروگرام اوراق کے لیے وقت نکالا۔ بڑی مہربانی۔ یہ بتائیں ڈاکٹر صاحب، ماشاء اللہ سے یہ آپ کا پی ایچ ڈی کا مقالہ ہے سندھ کے صوفیہ اکرام کے حوالے سے، سندھ کے بالخصوص نقشبندی سلسلے کے حوالے سے، دیگر سلاسل بھی موجود ہیں جس میں سلسلہ ویسیہ ہے، سلسلہ قادریہ ہے۔ کیا وجہ تھی کہ آپ نے اسی موضوع کا انتخاب کیا؟ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے۔ اصل میں اس کی کئی وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی وجہ تو اس کی یہ ہے کہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کو نسبت حاصل ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی سے، اور دیگر سلاسل کو نسبت ہے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ سے، اور یہ ایک متفق عقیدہ ہے امت کا کہ افضل الناس بعد الانبیاء ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، کہ انبیاء کے بعد اگر روئے زمین پر سب سے افضل کوئی ذات ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ جو سب سے افضل ہے اور اس کی طرف جو سلسلہ منسوب ہوگا وہ بھی افضل ہوگا، یقیناً۔ تو ایک تو یہ افضلیت موجود ہے اس کی۔ پھر دوسرے حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند، حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ اس کی افضلیت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں، حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند فرماتے ہیں، یہ ان کی طرف منسوب ہے، یہ سلسلہ نقشبند ہے، ان کا نام ہے، تیسری نقشبندی کہلاتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں میں نے ایک روز گر گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کی رات کو سجدے میں سر رکھ کر کہ مولا مجھے کوئی ایسا آسان سا سلسلہ اور طریقہ عطا کر دے کہ جس میں تیرے بندوں کو آسانی کے ساتھ تیری طرف پہنچا سکوں اور تیرا راستہ دکھا سکوں اور تیری بارگاہ میں ان کی حاضری میں کرا سکوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے پھر یہ سلسلہ عطا فرمایا کہ ہم تمہیں ایک سلسلہ عطا کرتے ہیں جو اتباع مصطفیٰ پر مشتمل ہے، اور جس میں تمہیں زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی کہ انسان غاروں میں جائے، پہاڑوں میں جائے، وہاں ریاضتیں کرے، مجاہدے کرے، اور پھر جا کے کوئی اللہ کے قرب کا مقام حاصل کرے۔ اس میں صرف اتباع مصطفیٰ ہوتا ہے، اور جتنا زیادہ اتباع ہوگا اسی قدر جلدی وہ اللہ کا قرب حاصل کر لے گا۔ تو اسی افضلیت کی بنیاد پر آپ نے اس افضلیت کی بنیاد پر بھی، اور دوسری ایک وجہ یہ بھی تھی اس کی کہ چونکہ ہمیں، میرے والد گرامی کو حضرت شاہ مفتی محمد محمود علوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو سلاسل تینوں کی اجازت حاصل تھی، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی بھی، قادریہ کی بھی، چشتیہ کی بھی، لیکن چونکہ ہمارے خاندان میں زیادہ تر کیا نام ہے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں بیعت کی جاتی ہے، اور سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے تمام اکابرین سے زیادہ روابط ہے اور اس میں زیادہ تعلقات ہیں، تو اس وجہ سے میں نے اس کا انتخاب کیا تاکہ زیادہ آسانی بھی ہو جائے مشائخ سے ملاقات کرنے میں، اولیاء کرام جو ہیں نقشبندی، ان سے ملاقات کرنے میں، ان سے مواد حاصل کرنے میں۔
تو یہ دو اس کی اصل وجہ جی یہ 2-3 وجوہات تھیں. اچھا، ماشاءاللہ سے 2 جلدوں پر محیط، یہ ایک بہت ہی مطلب میں نے دیکھا ہے کہ بڑی ضخیم آپ نے کتاب مرتب کی ہے. سندھ کے صوفیہ نقشبند کے حوالے سے ظاہر ہے ان کو تلاش کرنا، ان کے لیے حوالہ جات، کتابوں کی طرف جانا، اور کئی کتابیں یقیناً آپ نے دیکھی ہوں گی. کس طرح سے آپ نے مطلب تلاش کرنے کی کوشش کی ہے ان کو؟ کوئی آپ نے کوئی خاص اصول یا اسلوب آپ نے متعین کیا تھا اس کے لیے؟ جی اس کے لیے میں نے سب سے پہلے تو یہ کیا کہ جو خانقاہیں اس وقت نقشبندی آستانے ہیں سندھ کے اندر، ان میں خود گیا. اچھا. اور جیسا کہ میں نے پہلے عرض کی، چونکہ میرے والد گرامی خود ایک نقشبندی بزرگ تھے، تو تمام نقشبندی آستانوں کے جتنے سجادگانے ان سے ان کے بڑے گہرے روابط تھے. اور اب کے نہیں بلکہ ہمارے دادا کے زمانے کے تھے. میرے دادا حضرت شاہ رکن الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو تھے، وہ بھی ایک نقشبندی کامل بزرگ گزرے ہیں، رسالہ رکن الدین کے مصنف. تو ان کے بڑے گہرے روابط اور تعلقات تھے سندھ کے مشائخ سے، ان پرانے پاکستان بننے سے پہلے. تو وہ جب میں جس آستانے پہ جاتا تھا وہ بیچارے بڑی محبت فرماتے تھے، اور اپنے تمام وہ کتب خانے جس میں کسی کو گھسنے کی اجازت نہیں تھی وہ میرے لیے کھول دیے انہوں نے. کتب خانے اپنے قلمی کتب خانے انہوں نے کھول دیے میرے لیے اپنے. پیر جو گوٹ کا کتب خانہ پیر صاحب پگارا کا، وہ بڑا قدیم کتب خانہ ہے، اور اس کے اندر بڑی نادر کتابیں موجود ہیں. اچھا، قلمی نسخے بھی موجود ہیں؟ قلمی نسخے موجود ہیں. ان کے جو آباء و اجداد ہیں پیران پگارا کے، ان کے ہاتھ کے لکھے ہوئے نسخے موجود ہیں. تو وہ تو کسی کو دیکھنے بھی نہیں دیتے. لیکن حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب جو وہاں کے مفتی اعظم ہیں اور جامع راشدیہ کے محتمم ہیں، وہ بڑی محبت فرماتے ہیں، بڑی شفقت فرماتے ہیں. انہوں نے پورا کھول دیا کتب خانہ کہ جس کتاب کو چاہیں آپ مطالعہ کر لیں، جس کی چاہیں فوٹو کاپی کرا لیں. تو حضرت پیر بقا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو پیران پگارا کے موری سالہ ہیں، ان کی قلمی کتابیں میں نے دیکھی ہیں، اس سے اکتساب فیض کیا. اسی طرح ملیر کے اندر حضرت مفتی عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے ولی کامل گزرے ہیں، مفتی اعظم گزرے ہیں سندھ کے. ملیر کے اندر جامع مجددیہ نعیمیہ انہوں نے بنایا تھا. وہ بھی ان کو شوق تھا قلمی کتابیں جمع کرنے کا. اچھا. اور انہوں نے پورے سندھ کی بڑی نایاب کتابیں جمع کی قلمی. تو اس سے بڑی مدد ملی. جب میں گیا تو چونکہ روابط تھے پرانے، انہوں نے پورا کتب خانہ کھول دیا کہ جس کتاب کو آپ چاہیں. اس میں سلسلہ نقشبندیہ کے حوالے سے بھی آپ کو کتابیں. ظاہر بات ہے. اب مخادیم کھوڑا، یہ ایک مخادیم گزرے ہیں سندھ کے خیرپور کے علاقے میں، بڑا آستانہ ہے وہاں. اب ان کے حالات میں قلمی کتاب مجھے وہاں ملی، اور کہیں نہیں ہوگی وہ کتاب. حتیٰ کہ جو اس خاندان سے تعلق رکھنے والے ہیں ان کو جب پتہ چلا میرے پاس ہے تو وہ آئے میرے پاس وہ کتاب لینے کے لیے. تو اس سلسلے میں نے سب سے پہلے یہ طریقہ اختیار کیا کہ خود ان آستانوں پر گیا. ان آستانوں میں جو قلمی ان کی کتابیں تھیں وہ دیکھیں. اب وہ بھی ظاہر بات ہے عربی کے اندر تھیں، فارسی کے اندر تھیں، زیادہ تر موادی سے ملتا ہے. ان سے میں نے الحمدللہ چونکہ عربی فارسی سے واقفیت تھی تو آسانی ہو گئی، ان سے مواد استفادے کی آسانی ہو گئی. پھر ایک اور چیز بڑی میں اس پر آپ سے مزید معلومات لوں گا. میں یہاں پر ایک مختصر سا وقت ہوا ہے وقفے کا. ناظرین، وقت ہوا ہے ایک مختصر سے وقفے کا. امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. خوش آمدید ناظرین. وقفے پر جانے سے قبل ڈاکٹر صاحب بہت ہی علمی گفتگو سے ہمیں فیضیاب کر رہے تھے، اور صوفیہ نقشبند کے حوالے سے ان کی علمی خدمات اور ان کی کتابوں کے حوالے سے جس طرح سے آپ نے کوشش کی ہے ان کو حاصل کرنے کے لیے، اس حوالے سے آپ فرما رہے تھے. جی ڈاکٹر صاحب. جی میں بتانا تھا آپ کو کہ اس میں دوسرا میں نے طریقہ یہ اختیار کیا کہ وہ جو وہاں کے سجادگان ہیں ان سے میں نے کہا کہ جو کتابوں میں نہیں لکھی چیزیں آپ کے آباء و اجداد کے بارے میں، وہ حالات مجھے زبانی آپ بتائیں. اچھا. تو بہت سے ایسے مقامات تھے کہ جو میں نے ان سے معلومات کی، اور انہوں نے مجھے کئی گھنٹوں بیٹھ کر اپنے آباء و اجداد کے وہ واقعات جو ان کو اپنے آباء و اجداد سے ملے تھے، بڑے ٹکسالی واقعات، یہ نہیں کسی عام آدمی کے سے میں نے پوچھ لی ہوں، بلکہ خود اس سجادگان سے انہوں نے اپنے باپ سے، انہوں نے اپنے دادا سے جو سنے تھے واقعات. مثلا لواری شریف کا آستانہ ہے، قاضی احمد کا آستانہ ہے. یہ نقشبندی آستانہ میں بڑا نامی گرامی آستانہ شمار ہوتا ہے، اور بڑا پرانا آستانہ ہے. ہمارا سلسلہ بھی وہیں پہنچتا ہے، سلسلہ نقشبندیہ کا. تو وہاں جب میں پہنچا تو حضرت پیر فیض احمد صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ تعالیٰ، اب ان کا انتقال ہو گیا. تو ان سے میں نے کہا جو آپ کے آباء و اجداد کے حالات ہیں وہ کسی کتاب میں نہیں، کوئی صرف آپ کو زبانی یاد ہوں گے، آپ مجھے لکھوائیں. تو بس میں وہ ٹیپ ریکارڈ لے کے بیٹھ گیا، کچھ ان کی ٹیپ کی باتیں ریکارڈ کرتا رہا، کچھ میں لکھتا رہا. اور میں نے لکھنے کے بعد پھر وہ کیا نام ہے جو حالات تھے تمام کے تمام وہ میں نے اس میں کیا. اس کے چند مہینوں کے بعد ان کا وصال ہو گیا. اب وہ ایک ایسی تاریخی چیز ہے کہ جو آپ کو کہیں کسی کتاب میں نہیں ملے گی سوائے میری اس کتاب کے. اسی طرح حضرت ضیاء معصوم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کابل کے بہت بڑے ولی کامل گزرے، بہت بڑے ولی کامل گزرے. کابل کا بادشاہ امیر حبیب اللہ بھی ان کی ارادت اور عقیدت رکھتا تھا، اور عقیدت کا اس کا یہ عالم تھا بادشاہ کا کہ جب حضرت ضیاء معصوم وضو فرماتے تھے تو وہ پیچھے کھڑا ہو جاتا تھا اور آپ کی نالین مبارک کو جھاڑ کر
اور اس کی خاک کو اپنے منہ پہ ملتا تھا کہ شاید اس کی وجہ سے اللہ میری بخشش فرما کیا دے۔ بات، یہ اس زمانے کے بادشاہوں کا حال تھا اور عظمت کا یہ عالم تھا۔ اچھا، میں اس کتاب کے تحقیق کے حوالے سے کچھ یہ معلوم کرنا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ سے ظاہر ہے کہ آپ نے پورے سندھ کے حوالے سے اس کا احاطہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ کہاں سے آپ نے ابتدا کی؟ ظاہر ہے کہ یہ مشکل طلب کام ہے یہ۔ ہاں نہیں، ظاہر بات ہے کہ سندھ اس وقت ہم نے سندھ تو کسی زمانے کے اندر ملتان تک پھیلا ہوا تھا، جی بالکل، اور سندھ میں یہ اشارہ آتا تھا، کیا نام ہے، سندھ بھی ملتان بھی، اور بڑی وسیع اس کی سرحدیں تھیں، لیکن میں نے سندھ کو اس پاکستان کے اندر جو اس کا حدود اربع ہے، جی اس کا حدود جو حدود اربع ہے کہ کراچی سے سندھ شروع ہوتا ہے اور سکھر تک ختم ہو جاتا ہے، کیا نام ہے، ڈھیر کی تک جا کے، تو ڈھیر کی تک یعنی جو سرحد لگتی ہے رحیم یار خاں میں ہماری، اس تک جتنے بھی آتے ہیں اس کے اضلاع کے حساب سے میں نے سیٹنگ کی ہے اس کی۔ اچھا، ہاں، اضلاع کے ابتدا آپ نے کراچی سے جی کراچی سے میں نے آغاز کیا ہے، کراچی، پھر حیدرآباد، پھر ٹھٹھا، پھر بدین، مختلف شہروں مختلف، تو جس ضلع کے اندر جہاں جہاں مجھے دستیاب ہوتے گئے میں وہاں جاتا رہا اور ان سے اکتساب فیض کرتا رہا، ان کے حالات اضلاع وائز میں نے اس کے اندر سیٹ کیے اس کے اندر۔ اچھا، یہ جو آپ نے سلسلے کے حوالے سے گفتگو کی ہے، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اس وقت کیا آپ کے علم میں ہے کہ صوفیہ نقشبند کے سلسلے جو اس وقت سندھ میں موجود ہیں کتنی تعداد میں ہوں گے؟ تقریباً میں نے جو اس وقت حالات لکھے ہیں وہ تقریباً 250-300 صوفیاء کرام کے حالات لکھے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ وہ آستانے بھی موجود ہیں، ان کے مزارات وہاں موجود ہیں۔ یہ دوسری بات ہے کہ بعض کی اولاد نہیں ہے، بعض کی مریدین سنبھال رہے ہیں اس کو، بعض کی اولاد امجاد موجود ہیں وہ سنبھال رہے ہیں، بعض کی اولاد عالم نہیں ہے، بعض کی اولاد عالم ہے تو وہ علمی انداز سے اپنی خانقاہ کو چلا رہے ہیں، تو بہرحال آستانے آباد ہیں الحمدللہ۔ اچھا، سلسلہ کے حوالے سے یہ بھی ذہن میں آتا ہے، ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم جب صوفیہ نقشبند کی بات کرتے ہیں تو دیگر سلاسل بھی جو ہیں وہ بھی ظاہر ہے سندھ میں موجود ہیں،